السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، اب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء، خطباء، شعراء اپنے خطابت کے ذریعے، بیان کے ذریعے، شعر و شاعری کے ذریعے اپنی عوام کو کس قدر گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے اہل سنت و جماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند کے خلاف بکواسات کر کے، ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں عوام کو بتلا کر کے، علماء حق، علماء دیوبند سے بزن کر کے اپنے عوام کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ عوام گمراہی میں پڑی رہے، علماء حق کے قریب نہ جائیں تاکہ انہیں گمراہ کر کے ان سے جیب بھرنے میں، ان سے وصول کرنے میں مزہ آئے، تاکہ ان سے ان کی جیب بھرتی رہے، پیٹ بھی چلتا رہے۔ اہل سنت و جماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں کا الٹا سیدھا مطلب عوام کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ غلط سلط باتیں علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، دیوبندیوں نے خود اپنی کتاب میں ایسی باتیں لکھی ہیں۔ علماء حق، علماء دیوبند میں سے کسی بزرگ نے، کسی عالم نے اگر کسی عبارت کو لکھ دیا تواضع میں، تو اسے بڑھا چلا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو، اس عالم نے، دیوبندی عالم نے خود اپنی قلم سے اپنی کتاب میں ایسی بات لکھی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، ہمارے پاس ہے اشرف السوانح، یعنی حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری پر لکھی گئی کتاب اشرف السوانح، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 116۔ اس میں لکھا، رہا جاہل ہونا، اس کا البتہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جاہل بلکہ اجہل ہوں۔ اس عبارت کو لے کر بریلوی یہ کوہرام مچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عوام کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو، مولانا اشرف علی تھانوی خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ ہاں، میں جاہل ہی نہیں بلکہ میں اجہل ہوں، یعنی بڑا جاہل ہوں، نعوذ باللہ۔ جب خود ان کے بڑے جاہل ہیں تو یہ کیا دوسروں کو بتائیں گے۔ معزز ناظرین، اس کتاب میں جو عبارت لکھی ہوئی ہے، ہم پوری عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 115 میں، یعنی ایک پیج پہلے ہے، مخالفین کے مجمع میں خطاب۔ حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ و نصیحت اور ان کا پروگرام بہت ہی مقبول ہوا کرتا تھا، ان کا بیان ہر کوئی سننا چاہتا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بدعتیوں کی، بریلویوں کی پہلے دن سے یہ کوشش رہی ہے اور ان کا یہ مخالفانہ کردار رہا ہے کہ جہاں پر علماء حق پہنچتے ہیں ان کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، عوام کو ورغلانا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ایک علاقے میں لکھا ہے کہ چنانچہ جونپور میں قبل وعظ ڈاک سے ایک بیہودہ خط پہنچا جس میں 4 مضمون تھے، یعنی ایک صاحب نے 4 باتیں حضرت کے خلاف لکھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ تم جو لاہے ہو، یعنی حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تو فاروقی النسل ہیں، لیکن ان کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ دیکھو، تم جو لاہے ہو۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ جاہل ہو، تیسرے یہ کہ کافر ہو، چوتھے یہ کہ سنبھل کر بیان کرنا۔ یہ 4 مضمون خط میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت والا نے بہت ساری باتیں کہی ہیں اور یہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تم نے مجھے جلہا کہا ہے تو کسی سے بھی پوچھ لو، میرے گاؤں کا پتہ دیتا ہوں، فلاں پوری تفصیل لکھ کے دیتا ہوں، کسی سے جا کر معلوم کر لو کہ میں جلہا نہیں ہوں۔ دوسری بات، رہا جاہل ہونا، اس کا البتہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جاہل بلکہ اجہل ہوں، لیکن جو کچھ اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور کتابوں میں دیکھا ہے اس کو نقل کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کو کسی بات کے غلط ہونے کا شبہ ہو، اس پر عمل نہ کرے۔ کتنی واضح بات تھی کہ ٹھیک ہے بھائی، میں جاہل ہوں بلکہ اجہل ہوں، البتہ جو میں نے بزرگوں کو سنا ہے، میں نے جو ان کی کتابوں میں دیکھا ہے وہی بول دیتا ہوں۔ اب اگر کسی کو غلط لگے تو عمل نہ کرے اور اچھا لگے تو عمل کر دے۔ اس سے زوردار تماچا بھی پڑ گیا اور اس بات کا بھی اقرار ہو گیا جو ایک بزرگ کی شان ہے۔ کوئی بھی بڑا عالم، کوئی بھی بزرگ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتا، کوئی بھی بڑا عالم اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، بلکہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھتا ہے اور یہی انسانیت کے حق میں بہتر ہے۔ آپ کو بڑا عالم سمجھنا یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں، بخاری شریف میں یہ روایت متعدد مرتبہ آئی ہوئی ہے، قرآن کریم کے 16واں پارہ، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے خطاب کیا، بہت شاندار طریقے سے، بہت عمدہ خطاب کیا، واضح و نصیحت کیا۔ ایک صاحب نے اسی پروگرام میں ان سے پوچھ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بتائیں کہ اس روئے زمین پر کیا آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے؟ تو ان کی زبان سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا، نہیں، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت موجود ہے، یہ بیان موجود ہے کہ اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا کہ میں سب سے بڑا جانکار ہوں، اس لیے انہیں
یہ کہا گیا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اس طریقے سے پورا لمبا سفر کروایا گیا ہے۔ ایک نبی اگر اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنے لگے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر عتاب ہوتا ہے اور اس بات پر ناگواری ہوتی ہے۔ تو ایک عالم اگر اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ لے تو ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی کمزوری ہے اور کتنے بڑے عتاب کی بات ہے۔ اسی لیے کوئی بھی بڑا عالم، کوئی بھی متقی شخص اپنے آپ کو متقی نہیں کہتا، کوئی ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا، کوئی بڑا عالم اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں کہے گا، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر حقیر ہی سمجھتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تو رہی بات کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو جاہل بلکہ اجہل کہا۔ اب ذرا چل کر دیکھتے ہیں کہ بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، جسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، وہ ان کا علمی مقام کیا ہے۔ دیکھیے، یہ کتاب ہے فاضل بریلوی اور ترک موالات۔ کتاب کے مصنف ہیں پروفیسر محمد مسعود احمد۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، فاضل بریلوی اپنے عہد کے جلیل القدر عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ علمی حلقوں میں اب تک صحیح تعارف نہ کرایا جا سکا۔ اتنے بڑے عالم ہوں، ایک گروہ کے وہ مجدد اعظم کہے جانے والے ہوں، اور لوگ ان کو جانتے نہ ہوں، یہ کتنے بڑے مجدد تھے، کتنے بڑے عالم تھے، اس سے اندازہ لگ سکتا ہے۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو بڑی حد تک بالکل نابلد ہے۔ تعلیم یافتہ، جدید تعلیم یافتہ ان کی شخصیت سے ناواقف ہے۔ کتنے بڑے علامہ ہوں گے کہ جو ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں جن کو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور ان کو جدید تعلیم یافتہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ واہ رے بھائی! چنانچہ ایک مجلس میں جہاں راقی میں موجود تھا، ایک فاضل نے فرمایا کہ مولانا احمد رضا خان کے پیرو تو زیادہ تر جاہل ہیں، گویا آپ جاہلوں کے پیشوا تھے۔ دیکھ لیں بھائی، اندھوں میں کانا راجا۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں پر سارے اندھے ہی ہوں، وہاں پر کوئی کانا ہو تو وہی راجا کہلائے گا۔ جن کے پیشوا سب کے سب جاہل ہوں، تو اگر ان میں دو چار باتیں کوئی جان گیا تو وہی ان کے اعلیٰ حضرت ہو گئے۔ تو اپنی اس رسوائی کو چھپانے کے لیے، اس جہالت کو چھپانے کے لیے کہ اتنے بڑے علامہ ہونے کے باوجود تعلیم یافتہ لوگ بھی نہیں جانتے، اور اپنے وقت کے مجدد اعظم، اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت سب سے بڑے عالم، اور تعلیم یافتہ لوگ ان کو نہیں پہچانتے ہیں، جاہلوں کے پیشوا ہیں، اندھوں میں کانا راجا ہے۔ تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وعظ مخالفین بھی سنا کرتے تھے اور سننے کے بعد تعریف کیا کرتے تھے، ان پر کیچڑ اچھلا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، ان کا کام اور دھندا یہی ہے کہ اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں میں عیب نکالا جائے، اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے دوسروں کو جاہل بنایا جائے، اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ کا عیب چھپانے کے لیے دوسروں کو کانا بنایا جائے، اور اس طریقے سے یہ اندھوں میں کانا راجا بننا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ پسند آیا ہو تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو یہ سچائی اور حقیقت معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔